کہہ رہا تم کہتا ہے نبی کا میلاد مناؤ، جب نبی پاک مکے میں آئی تھی تو کسی نے وہاں میلاد منایا تھا؟ یہ جھنڈا جھنڈی لائٹ لگایا تھا؟ میں کہا نہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ ڈی آئی خان میں جانے کا موقع ملا، ویسے فقیر بہت گیا، اللہ کے فضل سے ابھی بھی جاتا ہے الحمدللہ۔ تو وہاں پہ میں تقریر کر رہا تھا اور کافی مجمع تھا، تو ایک پٹھان وچوں کھڑا ہو گیا، کہتا خوجہ ایک بات بتاؤ۔ میں کیا پوچھو بھائی کی بات ہے؟ کہہ رہا تم کہتا ہے نبی کا میلاد مناؤ، جب نبی پاک مکے میں آئی تھی تو کسی نے وہاں میلاد منایا تھا؟ یہ جھنڈا جھنڈی لائٹ لگایا تھا؟ میں کہا نہیں۔ علماء بھی کافی بیٹھے تھے، میں سدھا میں کہا نہیں۔ تم کیوں لگاتی ہے؟ تم بڑا اپنے آپ کو عاشق سمجھتی ہے؟ پورا پخیا، میں ساریاں سن لیاں۔ میں کہا خان صاحب کوئی ہمارا بھی سنے گا؟ آپ نے کر لیا جو کرنا تھا بات؟ ہاں کوچا کر لیا، میں جواب دو۔ میں کہا ہوں ساڈی سنے گا تو دیواں گا نا۔ میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں اور سوچ کے بتانا ہے، پھر تین دساں گا بھی ہوتے چنڈے چنڈیاں کیوں نہیں لگے۔ جب نبی پاک مکہ شریف میں نے کہا پیدا ہوئے تھے آج سے 1500 سال پہلے کم و بیش، میرے آقا جب 12 ربیع الاول کی صبح جلوہ گری فرمائی تو میں نے کہا مکے میں اس وقت بتاؤ کہ 5000 مسلمان تھے، 10,000 تھے، 2000 تھے، 1500 تھے، کتنے مسلمان تھے پہلے یہ بتاؤ، سوچ کے بتانا ہے۔ کہہ رہا خوچا وہ جب نبی پاک آیا تھا تو اس وقت تو مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو 40 سال کے بعد آپ نے کلمہ پڑھایا تھا۔ تو میں نے کہا کون تھا؟ کہتا وہ تو کافر تھا۔ میں پھر کوئی جڑی گل کی تھی نا وہ تو عوام کھڑی ہو گئی سی، تو میں ہی نہیں کہنا کھڑے ہونا تو نہ تسی ہونا ہے، لیکن بول لیا جے۔ میں کیا پٹھانا اے تینوں گل سمجھانے سی پتر، وہ جس لئے نبی آئے سن نا اس لیے وہ تے کافر سن، تے کافراں بھی کدی نبی دا جھنڈا لایا ہے؟ کافراں بھی کدی نبی دا میلاد منایا ہے؟ میں کیا میں تینوں چیلنج دے نال گل کرنا، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ شریف چ گئے نا کہ اوتھے مسلمان سن، اور مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام دا جویں استقبال کیتا ہے آج تک سنیاں دا مزاج ہے۔ جہاں کافر تھے نبی آئے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوا، جہاں مسلمان تھے فصعد الرجال والنساء فوق البیوت ويتفرق الغلمان والقدم في الطرق ينادون یا محمد یا رسول اللہ۔ اے نعرے لاگے دے پے نے، پورے جلوس کڈے جا رہے ہیں۔ میں کہا جتھے اوتھے تو مسلمان ہی کوئی نہیں سی تو دلیلوں بناؤندے ہیں، جدوں نبی مدینے آئے نے آمد مصطفیٰ ہوئی ہے، جلوس نعرے تینوں میں ہر شے بکھاواں گا۔ کہتا کوچا بات ٹھیک ہے ہمارا مولی نہیں بتاتا۔ میں نے کہا ڈیزل پر چلنے والا تو نہیں بتائے گا، تو نہیں بتائے گا جناب، یہ تو آپ کو وہ بتائے گا جو یا رسول اللہ کے نعروں پہ چلتا ہے۔ اے گال سی ہو گیا رانجھا راضی۔ میلاد شریف کی تیاری بھی آپ کریں، اور میلاد شریف جیسے ہمارے بزرگوں کا طریق رہا ہے، بالکل میلاد شریف کے نا بہت سارے طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حضور کا سچا خادم بنائیں، نمازی، والدین کا فرما بردار، اچھے مسلمان، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات فرمایا جب میلاد شریف کا مہینہ دن آئے جھنڈا جھنڈی لائٹ یہ بھی سب کچھ ہونا چاہیے، پتہ چلے وہ بتالا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا اگر کوئی اڑوس پڑوس میں غریب ہے تو سب سے پہلے اس کی مدد بھی کرے، اس کے ساتھ ہیلپ بھی کرے، کوئی بیمار ہے تو دوائی بھی لے کے دے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایسے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، میدان عمل میں رہ کر ختم نبوت کے ڈاکو، عظمت نمو سے صحابہ کے اوپر داغ لگانے والے ڈاکو، ان سب کو قلع کما کرنا ضروری ہے، اور اس کے بھی اہل سنت کی ایک فورس ہے۔ تبلیغی میدان میں لوگوں نے ایک طوفان بپا کیا ہوا تھا، 150 سال تھے، ان کی کمر توڑنے کے لیے تبلیغی میدان میں پھر الیاس قادری کو آنا پڑا، اور الحمدللہ اس نے 40 سالوں میں یہ کام کیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور تدریس و تحریر کے اندر ایسے ایسے لطیفے نکمے کمینے لوگ آ گئے جن کو پتہ نہیں ورفعناہ مکانا علیہ کی تفسیر کیا کرنی ہے، وہ بے غیرتیاں کر رہے ہیں، لال داڑیاں ہو گئی لیکن پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے۔ ہم نے کہا تھا تم رافضی ہو اور تمہاری بولی بھی رافضیوں والی ہو گئی، وہ بھی کہتے تھے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، ایتھے ابراہیم شیعہ نظر آؤں ہے کہ تم ہی یہ گل کر چھڑیا تو رافضی ہے۔ اب کہتا میں تو اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں نے نہیں پتا، میں کیا بس اوقات اونٹ وڈا ہو جاندہ ہے انہوں پیشاب کرن دا وال کوئی نہیں آؤں، تو وہ اونٹ ہیں، شرم اور حیا کرو۔ اور ایسے ایسے خبیث مویشی آ گئے، ایسے ایسے اجڑے ہوئے چمن آ گئے، ایسے ایسے برباد قسم کے لوگ آ گئے جنہوں نے تحریر و تقریر کے میدان میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کو روکنے کے لیے کبھی مفتی منیب جیسا بندہ دے دیا، کبھی مظفر شاہ جیسا بندہ دے دیا، کبھی غفران شیلوی جیسا بندہ دے دیا، اور ایک آواز اتنی بھاری خادم رضوی جیسی آواز عطا کر دی ہے۔
اور پھر ساری زندگی یہ سسک سسک کے مرتے رہیں، اللہ نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جیسی آواز بھی دے دی ہے۔ توجہ بھائی توجہ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب حضرات کو؟ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہر میدان میں اہل سنت کے پاس بندے ہونے چاہیے، اس واسطے جو جس میدان میں کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی نہ کیا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں۔ کریں گے جی، اپنا ذہن بنائیں گے جی آپ حضرات؟ ہون تو ہی نا گل ہے، اپنا ذہن وسیع کرو یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنے ذہن کو وسیع کرو، ذہن وسیع کرو گے تو پھر معاملات آگے چلیں گے نا۔ اب ذرا آگے چلیے، جو میں بات کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے رب نے فرما دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا، نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا گرامی قدر حضرات۔ یہاں پر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اب اس نقطے کو سمجھیے، دو تین باتیں میں بطور تبرک عرض کروں تاکہ علماء سے دعا مل جائے اور آپ کو عقیدے کی کوئی روشن کرن نظر آ جائے۔ فرمایا جو ہمارے محبوب ہے نا، نام نامی اسم گرامی کے ساتھ میرے آقا کو یہاں پکارا گیا تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ کس نبی کی بات ہو رہی ہے۔ حضور کا اس میں ذاتی ہے کہ نبیوں میں جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نیا آ سکتا نہیں۔ اچھا، اگلی بات، محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ رکھیں میری طرف، آپ کو مسئلہ سمجھاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اولاد پاک ہے اس میں جو بیٹے ہیں نا، بیٹے وہ بالغ نہیں ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹے ہوئے ہی نہیں، بیٹے ہوئے ہیں پر چھوٹی عمر میں پردہ کر گئے۔ بالغ بولو تے صحیح نا، کیونکہ جو لفظ رجل ہے نا، رجل، اس کے بارے میں علماء نے شرط لگائی ہے کہ رجل بالغ کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک طفل لفظ ہے، ایک صبی لفظ ہے، ایک غلام لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ایک رجل ہے، اور جب آخری عمر میں بندہ پہنچ جائے تو شیخ اور شیخ فانی پر پہنچ جاتا ہے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا، آپ کی توجہ نہیں ہو رہی، کیا چیز ہے ادھر؟ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں سارے، میرے ال دیکھو پتر، میں تقریر کردہ بیٹھا۔ سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ، یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، سن لو اس لفظ رجل سے بھی۔ رجل بالغ کو کہتے ہیں، لیکن میں حضرت مفتی صاحب قبلہ کی توجہ چاہ لیتا ہوں، اور میرے دائیں بائیں جتنے علماء و سادات ہیں ان سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔ رجل صرف بالغ کو نہیں کہتے، کامل رجل وہ ہے جو بالغ بھی ہو، صحیح العقل بھی ہو اور زندہ بھی ہو۔ دوبارہ پھر سن لیجئے، کامل جو رجل ہے اس کے لیے زندہ ہونا بھی شرط ہے، صحیح العقل ہونا یعنی پاگل مست چلا صحیح، بولتے صحیح نا یار، یہ نہیں ہونا چاہیے، زندہ بھی ہو اور بالغ بھی ہو، یہ تین شرطیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کامل رجل ہے۔ اچھا، کامل رجل زندہ بھی ہوتا ہے؟ ہاں جی۔ صحیح العقل سارے معاملے بھی سمجھتا ہے؟ جی ہاں۔ بالغ بھی؟ جی ہاں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اخیا میں کہا کھلو تینوں پھر ایک اور 40 سالی گل سناواں۔ جی وہ کیڑی ہے؟ میں نے کہا قبر میں 3 سوال ہونے ہیں۔ امام بخاری نے ویسے وہی حدیث لکھی جس میں ایک ہی سوال ہے، اور فائنلی سوال ہے یہ، من ربک ما دینک۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ مختلف الالفاظ والطرق والسند روایت ہے، ٹھیک ہے؟ امام بخاری نے آخری سوال حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن یہاں ایک تفصیل سن لیں۔ جب کہا جائے گا نا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اس نے کہا نا میرا رب اللہ ہے، تو پتا چل جائے گا کہ یہ شرک والوں میں سے نہیں ہے، یہ ونڈ ہو جائے گی بھی، یہ کافرہ بچوں نہیں ہے، یہ مننا والا رب نو ہی ہے۔ لیکن پھر بھی رہ جائے گا کہ 1,26,000 پیغمبر آئے، کیڑے پیغمبر دے ذریعے منے آئی، پھر ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ تو جب وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو چاہیے تو یہ تھا بھئی او مسلمان بھی ہے، رب نو بھی ماندا ہے، کافراں دے وچوں بھی نہیں ہے، اللہ نو بھی ماندا ہے، تو جنت مل جائے، دین الاسلام کہہ چھڑے ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہاں پر بات ختم نہیں فرمائی، فائنلی سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فی حق ھذا الرجل، مختلف الفاظ ہیں، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور میں حضرت مفتی صاحب، آپ کی شاہ صاحب اور جتنے علماء بڑے آپ کی توجہ چاہوں، میں نے یہ کبھی بھی یہ کسی تفسیر میں نے نہیں پڑھا۔ ہمارے استاذ گرامی ہوتے تھے علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بورے والا آپ پردہ فرما گئے، ہم نے فلسفہ ان سے پڑھا تھا، سراجی ہم نے کچھ ان سے پڑھی، باقی حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب دامہ اقبالہ آپ سے پڑھی ہے، بیزابی بھی ہم نے آپ سے پڑھی تھی۔ حضرت نے ایک دن اس پر کلام کیا، اور کیا خوب کلام کیا، سنا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو۔ اور فرمایا یار تسی اجے تک ایتھے بیٹھے ہو، بھی کیا کہا کرتا تھا،
وہ فرمایا نہیں ہو انج نہیں ہونا پوچھنا. اسی آخیا استاد جی اور کیویں پوچھنا ہے؟ فرمایا سٹائل ہوندے نے دو. میں سی آخیا او کیویں؟ فرماؤندے نے کہ ایک اے ویکھو اے بیٹھے نے مفتی صاحب اے بیٹھے نے شاہ صاحب, ایک بندہ انہاں نال پیار کردا ہے ایک بندہ انہاں نال نفرت کردا ہے. دونے بندے پھڑے جان تے مینوں کوئی آکھے نو پوچھ انہاں دے بارے کی کہندا سی, مینوں پتہ ہوے بھی کی کردا ہے تے جے پیار کردا ہونا ہے نا تے مینوں بڑے پیار نہ کہنا یار اے دس انہاں دے بارے اوئے تو کی کہندا ہوندا سی. یہ سٹائل سمجھنے کی کوشش کریں. فرشتے بھی اس وقت واجد میں آئیں گے جب وہ حضور کی شان سنائے گا. اور اگلی گل بھی سنیا جائے, فرمایا جدوں انہوں پتہ ہے نا فرشتے نو بھی حضور دیاں گستاخیاں کر دینے ہن پوچھنا ہے, کہندے انہیں یہ نہیں پوچھنا بتا کیا کہا کرتا تھا, نہیں انہوں نے آتے ہی سوٹا پھاڑ کے دس ہوئے کی کہندا ہوندا سی تو ایک باری دس تا صحیح. یہ سٹائل جے تانوں سمجھ آ گیا ہے تا ہم نے جب سنا تو ہمیں تو بڑا لطف آیا, پر ہن 12 بجے پے نے اللہ کر کے گھڑیاں تے وجن منہاں تے نہ وجن, پھر تو تسی بھی چاس لو نا. اب جو محبت کرتا ہے اس سے سوال بھی انداز محبت میں ہوگا, اور جو نفرت کرتا ہوگا اس پر سختی بھی انداز نفرت والی ہی کی جائے گی. یہ مت سمجھے جی یہ کہا جائے گا بتا کیا کر. ویسے علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا ہے, اور یہ باقاعدہ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو یہ دارمی شریف میں بھی موجود ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام معراج کی رات جب آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے, شقبت نہ ہو, فرمایا جب انہوں نے آپ کا یہ کھولا سینہ اقدس تو کیا ہوا, دل مبارک کو نکالا تو کہتے ہیں قلب وقیع, فرمایا یہ تو بڑا عظیم دل ہے, بڑی شان والا دل ہے. ساتھ والے فرشتوں نے پوچھا کیا دیکھا ہے ہمیں بھی بتاؤ, کہتے ہیں لہو عینان تنظران ولہو اذنان تسمعان. اب ترجمہ بھی سنیے, فرمایا اس میں 2 آنکھیں ہیں جو ہر چیز دیکھ رہی ہیں, اس میں 2 کان ہیں جو ہر چیز سن رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو جس نبی کی 2 آنکھیں یہاں اللہ کی عطا سے 2 دل میں 2 مہر نبوت میں, اس کے بارے میں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا, تو میں یہاں کیا بندے دیا پترا اپنی عقل دا علاج کرا. سمجھ آ رہی ہے, اپنی عقل دا علاج کرا. اور ویسے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تو عرشوں پہ جلوہ گری فرمائی, لا مکانوں میں گئے, ایسے ہی ہے نا. اے دیوار دے پیچھے دا مینوں نہیں پتا, شاہ صاحب نو نہیں پتا, مفتی عبدالرب شاکر صاحب کو نہیں پتا, لیکن اگر سانو کوئی دیوار دے اوتے بٹھا چھڑے تو پھر دس نا اگر پھر تو تانوں ادھر دا بھی پتا تے ادھر دا بھی پتا ہے. میں کہا بس, تے میں آکھیا جیڑا دیوار دے اوتے بیٹھ جائے انہوں تو ہر پاسے دا پتا ہے, تے جیڑا عرشاں تے جاوے کیڑی دیوار تھلے رہ گئی کو سانو بھی تے دس نا. بندے بنو, اپنے نبی دی شان بھی سمجھو. بس اب دعا کریں ہمارے اوپر نگاہ پڑ جائے, کیوں جس طرف اٹھ گئی دم میں اس نگاہ عنایت پہ ایتھے آؤ گے.